السلام علیکم مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ میں کسی طور بھی کوئی سیز فائر ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اب تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اور درخواست ڈال دی ہے سپریم کورٹ میں، جس میں انہوں نے سپریم کورٹ کی طرف سے ایک وضاحتی حکم نامے کو بھی چیلنج کیا ہے، اور اس کے اوپر بھی، اور اب ویسے بھی جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس کے خلاف بھی ایک باقاعدہ تفصیلی نظر ثانی درخواست الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے دائر کر دی گئی ہے، جس کا ایک جملے میں مفہوم یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے اور چند دن پہلے جاری کردہ مخصوص نشستوں سے متعلق تفصیلی فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کرے گا۔ اور اس کے لیے وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایک تو الیکشن کمیشن نے نظر ثانی درخواست دائر کر رکھی ہے، دوسرا الیکشن کمیشن نے ایک الگ سے پٹیشن بھی سی ایم اے بھی دائر کی ہے، جس میں سپریم کورٹ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک طرف پارلیمنٹ کا بنایا گیا قانون ہے اور دوسری طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ، اور دوسری طرف پھر اسپیکر قومی اسمبلی کا خط بھی ہے، تو الیکشن کمیشن جائے تو کہاں جائے؟ تو یہ تو بہرحال ایک سوالات ہیں اور اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، مگر آج کی ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ 23 ستمبر کو ہونے والی ہم خیال ججز کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا، جس میں جسٹس منصور نے شرکت نہیں کی تھی، بلکہ چیف جسٹس قاضی فائز اور انہی کے نامزد کردہ جسٹس امین الدین خان دونوں نے آپس میں مل بیٹھ کے جو ہے ایک ججز کمیٹی کی میٹنگ کی، اور پھر اس کے منٹس جو ہیں آج جاری ہوئے ہیں، اور ان منٹس میں اہم بات یہ ہے کہ 9 لارجر بینچز بنائے گئے ہیں، اور ان 9 لارجر بینچز میں صرف ایک ایسا بینچ ہے جس کی سربراہی قاضی فائز عیسیٰ کر رہے ہیں، اور وہ بینچ ایسا ہے کہ جس سے بظاہر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا مفاد بھی جڑا ہے۔ یہ جی 63A سے متعلق وہ بینچ ہے، اور اس کی سماعت اب 30 ستمبر کو ہوگی۔ سب نظریں اب جسٹس منیب اختر کی طرف ہیں کہ وہ پیر کے دن کیا کرتے ہیں۔ اور آخر میں پھر ہم بات کریں گے تحریک انصاف کے اس احتجاج کے حوالے سے بھی جو آج راولپنڈی میں ریلی کے لیے کیا گیا۔ بڑا ہی ہنگامہ خیز دن گزرا ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے اور عام شہری عام لوگوں کے لیے بھی، کیونکہ پنجاب کی حکومت اور اس کی انتظامیہ نے بھرپور انداز سے اس احتجاج کو روکنے اور ناکام بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے دائیں جانب موجود ہیں ثاقب بشیر، سینئر کورٹ رپورٹر جرنلسٹ، اور میرے بائیں جانب حسنات ملک۔ تو سب سے پہلے تو ہم میرے خیال میں حسنات ملک صاحب، الیکشن کمیشن نے جو یہ اب درخواستیں ڈالنے کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے، یہ تو بڑا آسان ہو گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہیں کرنا، بس ایک اور درخواست ڈال دینی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس حوصلہ افزائی کی وجہ جو ہے وہ تھپکی ہے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ گاہے بگاہے الیکشن کمیشن کو دیتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑا آئینی ادارہ ہے اور اس کو تو بڑا احترام کرنا چاہیے ہمیں؟ تو یہ درخواستیں ڈالنے کا جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سے کیا لگ رہا ہے یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ دیکھیں، ایک تو جو ڈیٹیل ججمنٹ میں الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پہ سوالات اٹھائے گئے تھے کہ ایسا لگ رہا ہے الیکشن کمیشن اس پی ٹی آئی کے متعلقہ اس طرح ایکٹ کر رہا ہے جیسے وہ پرائمری پارٹی ہے، اس کا کوئی ذاتی یعنی انٹرسٹ ہے۔ الیکشن کمیشن ایک نیوٹرل باڈی پہ سوالات اٹھائے تھے کہ نیوٹرل باڈی، اور یہ فیل ہو چکا جو فروری 2024 کے الیکشن کرانے میں، اور خاص کر ریزرو سیٹ کے معاملات 2018 میں بھی فیل ہو گیا تھا۔ 18 میں ہاں وہ بھی تھا۔ تو اس کے علاوہ بھی ڈسکا والی رپورٹ اور وہ ساری چیزیں اب یاد نہیں رہتی ہمیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے تھپکی آپ کہہ رہے ہیں، تھپکی قاضی فیصل صاحب سے بھی مل رہی ہے، پارلیمنٹ سے بھی مل رہی ہے، اور بھی ہر طرف سے تھپکی تو مل رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی مل رہی ہے، ہر طرف سے مل رہی ہے۔ اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ججز کے لیے 2 چیلنجز ہیں۔ ماضی میں عدلیہ مضبوط تھی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی، اس دفعہ وہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ آمنے سامنے ہیں، معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر جو اس سے بڑا معاملہ پھر بھی کچھ کر لیتے، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اپنے ادارے کے ساتھ نہیں کھڑے، وہ ایک اور آئینی ادارے الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ پارلیمنٹ کے ساتھ کہتے ہیں میں کھڑا ہوں۔ اور پارلیمنٹ میں میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک جماعت بھی ہے جس کی لارجسٹ پارٹی تھی، لیکن اس کا وہ نہیں، اس کے حوالے سے وہ اسٹائل ہے۔ تو یہ اب الیکشن کمیشن نے جو آج ریویو فائل کیا، ایک تو 14 ستمبر کے وہ جو کلیریفیکیشن تھی اس پہ بھی نظر ثانی رہی، اور نظر ثانی کا خیال انہیں تب آیا جب قاضی فیصل صاحب نے
9 सवालात रजिस्ट्रार के आगे रखे, बग़ैर डिस्प्यूट किया जजेस को, अपने इदारे को लेट डाउन किया। और देखें, हर कोई जज जो है वो इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए कि आप मिनॉरिटी में चले गए। नासुल मुल्क भी तो मिलिट्री कोर्ट वाले केस में मिनॉरिटी में चले गए थे। मिनॉरिटी का इतना गुस्सा कि आपके जो पुराने खैरखवाह थे उनको भी आप मतलब यानी इस तरह का एक तसव्वुर मिलेगी जी अब तो बिल्कुल क्लैश बन गया। तो ये मुनासिब नहीं था जो उनका किरदार अब जैसे काजी फैसल खासकर एक महीने से चला रहे हैं, खासकर यकदम बग़ैर ये लगा है कि अब उन्हें समझ आ गई है कि ये जो 8 जजेस हैं इनमें तोड़ना मुश्किल है, अच्छा, तोड़ना मुश्किल है। हाँ। तो अब उन्होंने दूसरी तरफ से उन जजेस को प्रेशराइज ट्रोल करवाना शुरू किया। जब वो उन्होंने लीक हुआ वो लेटर जो रजिस्ट्रार को दिया, उसके बाद इन 8 जजेस की ट्रोलिंग शुरू हो गई। और जो है वो आप देखें सारे इदारे एक पेज पे हैं, काजी साहब की सपोर्ट है, तो 8 जजेस के पास ऑप्शन कम है, ये इस वक्त नज़र आ रहा है। अच्छा, वो जो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब बड़ी जल्दी में होते थे कि मखसूस नशस्तों वाले केस में नज़रसानी की अपीलें भी सुनी जाएँ, नज़रसानी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। ये जो आज जजेस कमेटी ने जो रोस्टर बनाया है और लार्जर बेंच बनाए हैं 9 के करीब, तो उसके अंदर कहीं ऐसा लार्जर बेंच भी है जिसके सामने ये मखसूस नशस्तों वाला नज़रसानी केस भी सुना जा सकेगा? नहीं, ये नहीं है। और ये 23 सितंबर का है बेसिकली ये रोस्टर, और मिनट्स आज जारी हुई हैं। लेकिन जो असल बात है कि नज़रसानी अब क्यों नहीं लग रही। पहले तो कहा गया था कि जी नज़रसानी जल्दी लगाएं जी, 15 दिन का मामला है और वो इंटरप्रिटेशन का। लेकिन अब 63 डे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब 63 डे है क्योंकि वहाँ डिफेक्शन होगी। लोग असल मकसद जो है ना, मैं जब बड़े अरसे से कह रहा हूँ, आप लोग भी कहते थे जुडिशल पैकेज, पिछली गर्ल्स जुडिशल पैकेज है, चाहे वो इधर से आए उधर से आए, चाहे वो आसमान से गिरे, जुडिशल पैकेज चाहिए, चाहे जिस तरह भी चाहिए, जिस तरह भी चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक और फॉर द क्रुक। बट एनीवे, साकिब बशीर साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो एक ख़त लिखा था रजिस्ट्रार को और जजेस कमेटी के सेक्रेटरी को, तो आज जजेस कमेटी ने जो मिनट जारी किए हैं उसमें इतना जिक्र तो किया है कि वो ख़त रजिस्ट्रार को लिखा गया, मगर साथ ही ये भी लिख दिया गया कि जजेस कमेटी के मेंबरान को वो ख़त नहीं लिखा गया। तो आज उस ख़त के अंदर उठाए गए बड़े बुनियादी आइनी सवालात का तो कोई जवाब नहीं दिया चीफ जस्टिस काजी फैसल और जस्टिस अमीनुद्दीन ने 23 सितंबर के इजलास में। और ये ज़रूर कहा कि वो ख़त जो है रिकॉर्ड पे और रजिस्ट्रार के मुताबिक जो मिनट्स में लिखा है, जस्टिस मंसूर ने महज इनकार किया वो इजलास में शरीक होने के। तो आपके ख्याल में रजिस्ट्रार ने वो वजूहात नहीं बताई, या चीफ जस्टिस काजी फैसल या जस्टिस अमीनुद्दीन खान के पास कोई जवाब नहीं है उस ख़त का, इसलिए उसको डिस्कस ही नहीं किया गया और उस पर इन मिनट्स में भी उसका कोई जिक्र नहीं है? उस ख़त का जवाब चीफ जस्टिस काजी फैसल ने अलग से दिया है, अपने नाम से दिया है और शाह साहब पुकार के दिया है और 1 बाय 1 दिया है, बल्कि पूरी चार्जशीट बनाई है जस्टिस मुनीब अख्तर के ख़िलाफ़। लेकिन जहाँ तक कमेटी के मीटिंग मिनट्स की बात है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो ख़त लिखा था वो ये कहा था कि उनके ख़त को मीटिंग मिनट्स का हिस्सा बनाया जाए, वो नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि जो मेंबरान है, मतलब चीफ जस्टिस काजी फैसल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, इन दोनों को वो ख़त नहीं दिया गया, बल्कि जो रजिस्ट्रार हैं उनको जो है वो दिया गया। और उन्होंने ड्यूरिंग मीटिंग बताया कि उनका एक जो है वो आया है, ख़त आया है और वो इस वजह से नहीं आए। तो अब मामला ये है कि जो चीफ जस्टिस काजी फैसल ने ख़त लिखा है, और ख़त जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर पर 11 किस्म के जो एतराज़ात हैं, ख़दशात हैं आयद किए गए हैं, और उसमें ये बताया गया है कि उनको कमेटी से क्यों जो है निकाला गया। इसके अलावा अपनी जो अचीवमेंट्स हैं तकरीबन 25 जो है वो गिनवाई गई हैं, और उस ख़त से तासुर ये मिलता है कि जो चीफ जस्टिस काजी फैसल हैं वो तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो जजेज़ हैं उनके ब्रदर जजेज़ जो है उन पे कुछ सवालात उठते हैं किसी न किसी लिहाज से। अब जो बात आपने की कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है मखसूस नशिस्तों के केस में, इस जजमेंट पर 12 जुलाई से आज तक इलेक्शन कमीशन ने एलानिया तौर पर अमल नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का मतलब ये है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट को भी पता हो, चीफ जस्टिस हेड हैं और चीफ जस्टिस को भी अंदाज़ा तो है। अब हुआ क्या है, 70 सफ़े का फ़ैसला जिस दिन आया है उससे अगले दिन पंजाब ट्रिब्यूनल्स का केस लगा हुआ था,
چہ جائے کہ وہاں پہ الیکشن کمیشن کو اگرچہ وہ کیس ان کے سامنے نہیں تھا لیکن کم سے کم الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پر سپریم کورٹ کے 8 ججز نے پوری ایک چارج شیٹ دی ہے. ایسے لگتا ہے کہ وہ چارج شیٹ کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو ادارہ ہے, آئین ہے, عزت ہے اور احترام کریں اور وقار کا خیال رکھیں, ان کو کچھ نہ کہیں. اور دوسری طرف الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو بھی نہیں مان رہا. پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 9 سوالات انہی ججز پر اٹھا دیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کرنے کی ایک ذمہ داری سپریم کورٹ کے انٹرنلی معاملات پر بھی ہے, اور اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی کسی نہ کسی طرح ان کا کردار بھی آتا ہے, اور وہ عمل جو ہے وہ نہیں ہو رہا, اور یہ غلط پریسیڈنٹ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اچھا, جسٹس منیب اختر بھی بڑا اہم رکن ہیں 63A کے حوالے سے نظر ثانی بینچ کے, اور وہ اہم اس لیے ہیں کہ انہوں نے ہی چیف جسٹس احمد بندیال کے ساتھ بیٹھ کے وہ 63A والا فیصلہ تحریر کیا تھا. وہ اتھر جج ہیں جس کے مطابق پارلیمانی پارٹی سے انحراف کرنے والے اراکین پارلیمنٹ کا آئینی ترمیم اور چند دیگر معاملات میں ووٹ شمار نہیں کیا جائے گا جو انحراف کریں گے. تو 30 ستمبر کو جسٹس منیب اختر کے حوالے سے بہت سے سوالات ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں کہ کیا وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم بینچ میں بڑے سکون سے آرام سے بیٹھ جائیں گے, خاص طور پہ وہ چیف جسٹس جس نے ایک پبلکلی ایک خط کے اندر جسٹس منیب اختر پہ بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں, اور اگر کہا جائے کہ ان کی کردار کشی کی ہے تو وہ غلط بھی نہ ہوگا. تو کیا رد عمل ہو سکتا ہے حسنات ملک؟ کیا جسٹس منیب اختر بینچ سے اٹھ جائیں گے, ریکیوز کر جائیں گے, یا اگر وہ نہیں اٹھتے یا ریکیوز کرتے تو آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم اس بینچ کی یہ کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے 63A والے سپریم کورٹ کے فیصلے کو معطل کر دیا جائے کچھ عرصے کے لیے, اور اسی دوران آئینی ترمیم بھی آ جائے؟ دیکھیں, معطل کی ضرورت ہی نہیں ہے, بینچ لائک مائنڈیڈ ہے, 1 گھنٹے کی سماعت ہوگی, ختم بھی ہو سکتا ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ معطل نہیں کریں گے, وہ فائنل فیصلہ کریں گے. وہ آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ 26 مہینے ہو گئے ہیں, تو 1 سال تو قاضی فیصل صاحب کو بھی ہو گیا. 12 جولائی کے بعد کیوں جلدی آئی, یہ میرا بھی سوال ہے, ہر ایک کا سوال ہے کہ کیوں ہے. دوسرا, جہاں تک جسٹس منیب کا سوال ہے کہ وہ کیا کریں گے, میرا خیال ہے کہ وہ آخری ٹائم ہی کچھ کریں گے. اگر آج کر دیتے تو ایک نیا بینچ بن جاتا. قاضی صاحب کو مسئلہ یہ ہے کہ آپشن بڑے محدود ہیں, آلریڈی لائک مائنڈیڈ ہیں, اب کوئی ڈھاگ ہی کرنا پڑے گا, یا میرا خیال ہے کہ 1-2 اور ہوں گے. کیونکہ یہ جو بینچ بنا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. ان میں بھی ایک ڈھاک جج تو ہے نا. جی, ڈھاک جج ہیں مظہر علمی خیل صاحب, اور اس کی ریزن یہ دی گئی ہے کہ وہ اس وقت مینارٹی میں تھے, مظہر علمی, جمال مندوخیل اور وہ, تو اب وہ ان کو شامل کیا جا رہا ہے. اب بات تو یہ ہے کہ 63A کی جو انٹرپریٹیشن ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہوئی ہے, وہ ہونی چاہیے ریویزٹ. لیکن ٹائمنگ پہ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر آپ ڈیفیکشن الاؤ کرا کے آپ نے جو کانسٹیٹیوشن اور جوڈیشل پیکیج کے لیے راہ ہموار کرنی ہے, تو پھر تو آپ میں اور وہ فرق کیا ہے. پھر آپ تو آپ میں اور کس میں, آپ میں اور اس وقت جب آپ کہہ رہے تھے کہ 63A میں جو نون لیگ PTI کو بچا رہے تھے, تو اب آپ کس کو بچا رہے ہیں. مسئلہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ثاقب نثار پہ یہی آپ لوگ, عمر عطا بندیال, ثاقب نثار پہ یہی ہوتا تھا کہ جی یہ نون لیگ کے خلاف ہیں PTI کے ساتھ. تو اب کون کس کے ساتھ ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز جو ویسے حسنات, اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 63A کے فیصلے کو بحال کرنے کی اپنی رائے سنا دیتے ہیں, تو تب بھی امین الدین خان صاحب جو بینچ میں شامل کیے گئے ہیں ان کی مدد سے تو جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل مل کے 3-2 کی اکثریت بنا لیں گے, تو پھر کم از کم آپ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ تو یہ الزام نہیں لگا سکتے نا کہ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے جو ہے وہ کہ آپ کی خوش فہمی ہے کہ جی جسٹس منیب کے معاملے میں قاضی صاحب کو رہتی نمبر دے دیں گے. وہ نہیں ہوگا, وہ پرانا معاملہ ہے. جسٹس منیب کی وجہ سے وہ 63A کے بارے میں اپنی سوچ کا تعین کریں گے. دیکھیں, ان کا جو آمنے سامنے کلیش ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں, جو بڑے عرصے سے چل رہا ہے, اور وہ 2019 سے ہی چلا ہے, بلکہ 2000 جب ریویو آیا تھا اس وقت آیا. اب دیکھیں نا کہ جب 18 جولائی کو قاضی صاحب نے کہا کہ جی یہ ریویو لگے, اس دن وہ سجسٹ اور بینچ کر رہے ہیں, جیسے منصور علی شاہ, جیسے امین الدین خان, جیسے یحییٰ افریدی. اور اب انہیں سمجھ آئی کہ منصور علی شاہ نے اگر ہیڈ کیا, ساتھ منیب اختر بھی ہوں گے, یحییٰ افریدی, تو رسک یہ ہے کہ یہ کیس پھر 25 کو بعد پھر جوڈیشل پیکیج جس کی وجہ سے 10 مہینے سے اتنی محنت ہوئی ہے وہ کدھر جائے گا. نہیں, جوڈیشل پیکیج دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں اس بات کا امکان موجود نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ
63A کے فیصلے کو برقرار رکھیں اور جیسے امین الدین خان, جیسے جمال خان مندوخیل, جیسے مظہر عالم میاں خیل اکثریت سے کم از کم چیف جسٹس یہ تو کہہ سکیں گے نا کہ میں نے اپنے مفاد کے لیے فیصلہ نہیں وہ کیا. اس طرح نہیں ہے, وہ اس کی وجہ یہ ہے وہ نہیں کریں گے. ان کی وہ کہتے ہیں کہ میں آج کل صرف ٹیکسٹ کو دیکھتا ہوں. ٹیکسٹ جب دیکھیں گے تو وہ کہیں گے 63A میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو. پتہ نہیں آج کل وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے ٹیکس کو دیکھ رہے ہیں یا کانسٹیٹیوشن کے ٹیکس اس میں میں دو باتیں کروں گا. ایک تو 18 جولائی کو جو میٹنگ منٹس جاری ہوئے تھے اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو بینچ پرپوز کیا تھا 63A کے لیے, اس میں جسٹس منصور علی شاہ نے ہیڈ کرنا تھا اور جسٹس یحییٰ افریدی اس میں شامل تھے اور جسٹس امین الدین خان جو ہے وہ اس میں شامل تھے اس بینچ میں. لیکن حیران کن طور پر جب 23 سپٹمبر کو اجلاس ہوتا ہے تو چیف جسٹس کہتے ہیں کہ میں خود سنوں گا. حالانکہ میری نظر میں 30 سپٹمبر کو چیف جسٹس جب یہ کیس ہیڈ کر رہے ہوں گے اور اس کی بنیاد پر حکومت وقت کی آج بھی خبر ہے کہ وہ 63A کے اس فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں کہ نظر ثانی ان کی منظور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, کیونکہ اسی کی بنیاد پر آئینی ترامیم کا پیکیج اور آئینی عدالت بننی ہے, آئینی عدالت, وہ ساری چیزیں ہونی ہیں. میری نظر میں تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. آخری دن چل رہے ہیں ان کے, مطلب 30 سپٹمبر کے بعد ان کے 24-25 دن رہ جائیں گے, تو ان کو چاہیے کہ آخری دنوں میں, ریٹائرمنٹ کے آخری دنوں میں ایک متنازع معاملے میں جہاں پہ آپ کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, ان کو تو خود چاہیے کہ اس بینچ میں بیٹھنے نہیں چاہیے, کیونکہ اگر وہ نظر ثانی منظور ہوتی ہے, جو ہونی لگ رہی ہے ہونی ہے تو منظور ہوتی ہے, آئینی ترامیم ہوتی ہیں, تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ تو آپ کا بن گیا, آپ کو بعد میں رکھیں نہ رکھیں جو بھی معاملہ ہے. تو یہ ایک بڑا بنیادی سا پوائنٹ ہے. یہ پھر انہوں نے بینچ میں کیوں جسٹس منصور علی شاہ کو کیوں بار کر دیا. پھر ایک اور میں بات کروں گا کہ ابھی جو 23 سپٹمبر کو کمیٹی ہوئی ہے, اس سے پہلے میں نے نہیں سنا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی جو اس سے قبل منیب اختر اور منصور علی شاہ اگر وہ متفق ہوتے, وہ اکثریت میں ہوتے, تو انہوں نے کبھی بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بغیر کمیٹی نہیں بٹھائی کہ وہ بٹھاتے, اپنی مرضی کے بینچ بناتے اور اپنی مرضی کے کیس لگا لیتے. میجورٹی تھی نا. پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کمیٹی میں جو ہے وہ انہوں نے ہم خیال اپنے ممبر کو بٹھایا اور اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کو بودر ہی نہیں کیا کہ ان کا جو ہے وہ جناب بیٹھے. یہ بات آپ کی صحیح ہے, یہ بات آپ کی صحیح ہے. اب تو بلکہ جو آرڈیننس کے بعد کی صورتحال ہے اس کے مطابق تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ جسٹس امین الدین خان کو اگر اپنے ساتھ نہیں بھی بٹھاتے اور بلکہ چیمبر میں خود ہی سب کچھ طے کر لیتے ہیں تو بھی میرے خیال میں کسی اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن میرا ایک سوال کا جواب نہیں دیا آپ دونوں نے, اور میرا سوال اسناد آپ سے تھا شروع میں ہی کہ جیسے منیب اختر کیا کریں گے 30 ستمبر کو, کیا وہ ریکیوز کریں گے, نہیں کریں گے, کیا وہ اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کرائیں گے, کیا کریں گے؟ دیکھیں میرا خیال ہے ریکیوز تو وہ کریں گے. اب کن گراؤنڈ پہ کریں گے؟ اگر جس طرح قاضی صاحب, مجھے لگتا ہے کہ وہاں ڈبل مائنڈڈ ہوں گے وہ. ایک تو یہ ہے کہ جا رہے ہیں قاضی صاحب جتنا وہ اس وقت مطلب ٹارگٹ کر رہے ہیں پرسنل, تو مجھے اوائڈ کرنا چاہیے. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرسنل ایک آدھ کوئی جنرل ریزن دے کے. دوسری طرف یہ ہے کہ میرے کنڈکٹ پہ 11 سوال ہیں تو میں 22 سوال لکھ دوں, اور وہ سوال اتنے ہوں گے کورٹ میں پڑھے جائیں گے. پڑھے جائیں گے, پھر یہاں ہوگا کہ آگے چلیں, تو وہ معاملہ پھر زیادہ ایک ہنگامہ ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ وہ جو نوٹ ہے وہ پورا ایک تھیسس بنے گا جو منیب صاحب لکھیں گے. ظاہری بات ہے وہ انہوں نے پورا وہ شروع کرنا ہے جو ہوتا رہا ہے کہ کون کس سے بدتمیزیاں کرتا رہا یا کون کس سے رہا, اور لائک مائنڈڈ بینچ کا بھی ابھی تک تو ون سائیڈڈ ہی چیزیں آ رہی ہیں. مطلب وہی نا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اب 2 آپشن ہیں ان کے پاس. یا تو یہ ہے کہ میگنیمٹی دکھائیں, اگر جاتا ہوا آپ کا خیال نہیں کر گیا تو آپ کر جائیں. ٹھیک ہے. ایک چیز میں ایڈ کروں, عمر عطا بندیال جب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے ایک میرے خیال لارجر بینچ تھا جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بٹھایا تھا, اور جب بینچ آیا کیس کال ہوا تو انہوں نے کہا کہ بردر جج کچھ کہنا چاہتے ہیں. تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے میرے خیال میں کافی ٹائم لیا تھا, مجھے اب ایگزیکٹ ٹائم نہیں, وہ ملٹری کورٹ والا کیس تھا, اور اس میں انہوں نے اردو میں لکھ کے کچھ چیزیں لائی ہوئی تھیں, بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتایا. باقی بینچ خاموش رہا, انہوں نے انٹرپٹ نہیں کیا کہ آپ بس کریں, اور اس کے بعد انہوں نے ریکیوز کر کے چلے گئے. نہیں, ابھی بینچ بیٹھا ہوا تھا اور وہ کھڑے ہو گئے تھے. مطلب اس سے بڑی بدتمیزی کی مثال میرے خیال میں نہیں ہو سکتی کہ میں نے ڈیکورم کا بھی خیال نہیں کیا. اب اگر یہی کام جسٹس منیب اختر کریں اور وہ آئیں بیٹھیں 30 منٹ جو ہے وہ اپنا پورا لیکچر جو ہے وہ دیں کہ 11 مجھ پر اعتراضات کیے گئے ہیں تو یہاں تو 22 ہیں, تو اگر وہ فرض کریں وہ جوڈیشل ریکارڈ پہ آ جائے اور وہ اعتراضات بول دیں تو کیا ان کو بولنے دیا جائے گا؟ یہ بھی بڑا سوال ہے. اور پھر اگر وہ بینچ سے اٹھ جاتے ہیں تو کیا بینچ اسی روز جو ہے ججز کمیٹی کا اجلاس بلا کے
میں نے جیسے کہا اب تو ویسے اجلاس بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, تردد ہی ہے, تو کیا اسی روز نیا بینچ بھی بن سکتا ہے؟ دیکھیں اب 7 اکتوبر بتا رہے ہیں کہ دونوں اجلاس آ رہے ہیں, نیشنل اسمبلی کا بھی, اور دیکھیں ہر دفعہ نا وہ ایک جو یہ جوڈیشل پیکیج آ رہا ہے, ہیلپ کیا لی رہی ہے سپریم کورٹ. پہلے کہا گیا کہ جی آپ تاکہ یہ مخصوص نشستیں مال غنیمت واپس کریں تو تب ہم جوڈیشل پیکیج لائیں. اب دیکھا گیا کہ وہ جج تو نہیں ٹوٹ رہے, 8 ججز نے کلیریفیکیشن دی تو بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ نہیں ٹوٹ رہے. پھر اب ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ 63A پہ آپ کچھ کریں گے تو ہم کریں گے. حالانکہ میرے خیال میں تو پی ٹی آئی نے اس دفعہ کچھ میں نے آپ نے آگے پیچھے کے پی میں بھی کی ہیں, تو کیا پتہ کوئی ملے ہی نہیں بندہ, یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ اور پر امبیرسمنٹ ہوگی کہ 63A میں انٹرپریٹیشن بھی ہو گئی, قاضی صاحب کو بدنام بھی ہو گئے, کروا دیا گیا, اور پھر بھی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ نہ ہو. تو میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب کو نا یہ دیکھنا چاہیے. میں نے آپ کو مثال دی, گزشتہ 5 چیف جسٹس جو ریٹائر ہوئی ہیں ان میں سے ایک تھے جو آخری ٹائم تک امید سے تھے کہ جی مجھے جو ہے وہ ملے گی ایکسٹینشن. ایون ڈوگر صاحب کے حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ ڈاکٹر رانجھا صاحب لا منسٹر تھے اس وقت کے, وہ رات کو گئے تو ان کو یہ بھی امید تھی جس دن ریٹائر ہوئی کہ 9 بجے بھی آرڈیننس آ جائے گا. تو یہاں امید پہ دنیا قائم ہے اور امید ابھی تک جاری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نا آخری گیند تک آپ کھیلیں, لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ آخر میں نا جس طرح ڈاکٹر مولانا غفور حیدری صاحب نے گفتگو کی ہے تو یہ پھر سب کو افسوس بھی ہوگا کہ اتنا کچھ کرا کے بھی تو پھر نہ دیں جوڈیشل پیکیج, تو پھر تو بڑی زیادتی ہے. اچھا کوئکلی کوئی ٹویٹ بھی آئی ہے کسی سینئر جرنلسٹ کی جسٹس بابر ستار کے حوالے سے, یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں جسٹس بابر ستار کے حوالے سے ثاقب بھی بتا سکتے ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی چیف جسٹس قاضی فیصل کی, میرا خیال ہے کہ ایک جج جو ہے وہ ہائیلی انڈیپینڈنٹ اور جن کی انٹیگریٹی جو ہے وہ بیانڈ ڈاؤٹ رہی, اور جن پہ پی ٹی آئی نے بھی کرٹیسزم رکھا. پی ٹی آئی ان کو جج نہیں بننے دے رہی تھی, نون لیگ بھی خلاف, اسٹیبلشمنٹ بھی خلاف, قاضی فیصل صاحب بھی خلاف. تو اب جو ہے وہ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں. اس کی مین وجہ تو یہی بتائیں گے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح کا ماحول بنا ہے کہ ود ان جوڈیشری, تو ججز جو انڈیپینڈنٹ ججز ہیں جس طرح وہ کہتے ہیں کہ نوکری اس سے زیادہ پیسے تو پھر وکیل وکالت میں زیادہ کما لیں گے. یہ آپ کو ثاقب زیادہ بتائیں گے کہ وجہ کیا ہے. اچھا, اس حوالے سے جو ٹویٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا ٹویٹ آئی ہے کہ امریکہ چلے گئے ہیں؟ نہیں, وہ ویسے بھائی چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں جی, وہ جا رہے ہیں اور بھی چلے جائیں گے چھٹیوں. اور باقی نہیں, اور نہیں جائیں گے میرا نہیں خیال کہ, اور جو جہاں تک جو ہے وہ میری اطلاع ہے وہ امریکہ بھی نہیں جا رہے, مطلب جسٹس بابر ستار. چھٹیاں انہوں نے لی ہیں, ہو سکتا ہے فیملی کا کوئی ان کا معاملہ ہو, کیونکہ جب تعطیلات تھیں تو اس وقت تقریباً 2 ماہ کی چھٹیاں ہوتی ہیں, تو 1-1.25 ماہ وہ آتے رہے ہیں. وہ بلکہ ایک اور ان کے ساتھ جج تھا, وہ پورا دن جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ سماعتیں کرتے رہے چھٹیوں کے دوران. تو اب جو ہے وہ انہوں نے چھٹی لی ہے. اور اب دوسرا جو معاملہ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایک تو بڑی کلیئرٹی ہے کہ اگر تو حکومت وقت کوئی ایسی قانون سازی کرے کہ ان ججز کو سبق سکھانے کے لیے, ان کی تصدیق کرنے کے لیے, یا کوئی ایسے کو معاملات ہوں, اور جو مطلب پولیٹیکل پارٹیز وکلا بھی جو ہے وہ اس پہ کچھ نہ کریں, میرا خیال ہے پھر شاید جو ہے وہ اس آئینی ترامیم کے بعد سچویشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے مختلف ہوگی. میں انٹرنلی بات کر رہا ہوں, سپریم کورٹ ہو یا کہیں پہ بھی ججز کے حوالے سے. لیکن سرنڈر کرتے مجھے نظر نہیں آتے, میری جہاں تک معلومات ہیں, کہ کیونکہ 6 ججز نے جب خط لکھا تھا تو اس کے بعد بھی بہت ساری باتیں پھیلائی گئیں, بلاگز ہی ہوئے, کبھی کہتے تھے 2 جج بھاگ گئے, کبھی 1 بھاگ گیا, کبھی 3 بھاگ گئے. تو ایسا بالکل بھی نہیں تھا. اور جسٹس بابر ستار تو ان 6 میں سے سب سے زیادہ مضبوط اعصاب کے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے جہاں تک کہ وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ریلیکس کر رہے ہوں گے, بٹ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کیا انہوں نے کیا کرنا ہے. اس کو بھی دیکھا, یعنی موجودہ حالات میں تو یہ ہے نا کہ چھٹی پہ جانا آ گئی ہے. ابھی انہوں نے 1 مہینہ گزاری ہے چھٹی, تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو ود ان انسٹیٹیوشن جو ہو رہے ہیں, باہر کا معاملہ نہیں ہے. معاملہ اس وقت ججز کے لیے مسئلہ ہے وہ جو ود ان انسٹیٹیوشن ان پہ دباؤ ہے, وہ معاملہ ہے. اور ود ان انسٹیٹیوشن تو وہ جب 6 ججز نے خط لکھا تھا, ایک تو ان کے ساتھ جو بیہیویئر رکھا گیا تھا, سپریم کورٹ میں جب ملاقاتیں ہوتی رہیں, پھر سپریم کورٹ میں یہ بھی مطلب ایک تاثر تھا کہ یہ 6 جج جو ہے وہ شاید جو ہے وہ کانسپریسی ہیں ان کے خلاف. تو اس قسم کی جو سچویشن تھی, میرا خیال ہے اس نے کوئی اچھے اثرات تو نہیں ڈالے نا. بہرحال جی, وہ جو کہتے ہیں نا کہ چیف جسٹس عدلیہ کا باپ ہوتا ہے, تو لگتا ہے ہماری عدلیہ یتیم ہو گئی ہے. میں پروفیشنلی بات کر رہا ہوں. اور آج کا ایک اور بڑی خبر جو آج راولپنڈی میں
تحریک انصاف کا ایک ریلی ہونی تھی, احتجاج ہونا تھا, جلسہ ہونا تھا, اس کی کیا خبر ہے, کیا صورتحال رہی ہے آج اسناد؟ دیکھیں جو ہم نے دیکھا یہاں کہ اسلام آباد کے مختلف روڈ بند, پنڈی سے جو لوگ آ رہے تھے اسلام آباد, ان کے لیے ان کو کافی دشواری ہوئی اور فیض آباد بھی بند رہا. لیکن حکومت نے پی ٹی آئی کا جو احتجاج تھا اس کو کامیاب کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. جب سارے روڈ آپ بند کر دیں, کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ آج احتجاج ہو رہا ہے, کسی کی کوئی شادی ہے, کوئی فوتگی ہو گئی, ساری چیزیں رک گئی ہیں. پنڈی میں, راولپنڈی میں جو حالات اس وقت بنا دیے گئے ہیں, یہ حکومت نے کامیاب احتجاج کرنے میں پوری کسر چھوڑی نہیں. اور یہی چیز ہم نے دیکھا کہ جب تو آج کا جو مجھے لگ رہا ہے کہ جو پروٹیسٹ رہا وہ پی ٹی آئی کامیاب رہی, اور اس سے اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر لیڈر کے بغیر بھی جو ہے وہ کتنے بندے ہوں گے, یعنی بہت کم تعداد میں لوگ نکل رہے تھے, اس میں بھی حکومت پینک ہو رہی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ کم از کم ججز کو اندر یہ سکون آج تھوڑا سا اندازہ ادھر یہ ہو گیا ہوگا کہ اگر یہ جوڈیشل فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں اور سپریم کورٹ کو ختم کر رہے ہیں, اور کچھ ججز کے ساتھ انتقام بھی اگر لگایا جائے, خاص کر منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے, یا پھر دیکھیے گا کہ ریئیکشن مجھے لگ رہا ہے کہ پھر لوگوں کو ایک فیس مل جائے گا جس کے ہم لوگ ابھی لیڈر لیس ہیں. سیدھی بات ہے, عمران خان کے علاوہ کوئی اس وقت جو صورتحال ہے, اور وکلاء کی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی اس وقت حکومت کے کنٹرول میں. لیکن اگر اس سے زیادہ جو چیزیں اس کانفیڈنس کے ساتھ حکومت نے اگر مزید کو بلنڈر کیے اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور پھر اس میں ایسے جج لگا دیے اور جن پہ بہت زیادہ سوالات ہیں, اور فیڈرل سپریم کورٹ کو ختم کر دیا اس کی جوڈیشن. آپ کے خیال میں چیف جسٹس قاضی عیسیٰ کے کوئی چانس ہیں ابھی؟ دیکھیں امید پہ دنیا قائم ہے, لیکن آپ کی امید ہے یا ان کی؟ اب دیکھیں وہ تو اب کوئی معلوم نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے حوالے سے کچھ نہ کیجیے گا, لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو لگ رہا ہے کہ وہ ان کے لیے ہو رہا ہے. حالانکہ وہ خود سنا ہے, کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے کچھ نہ کیجیے گا, میرے لیے وہ ایج نہ بڑھائیے گا. لیکن یہ مجھے لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی قاضی فیصل صاحب کے حوالے سے کوئی سیٹسفائی نہیں لگ رہی, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ مقبول باقر صاحب کے حوالے سے وہ ہے کہ زیادہ ان کی خواہش ہے. اور یہی افریدی صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ ذرا کنزرویٹو مائنڈ کے 184 کا استعمال اسپیئرنگلی کریں گے, ان کو اوپر لے جائیں. تو اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن پہلے تو نمبر پورے کریں. اگر یہ 63 کا جو قاضی صاحب سے ایک آخری کام, پہلے ریکاؤنٹنگ, ٹریبیونل, بلے کا نشان, آخری جاتے جاتے بھی ان سے یہ کام ہو سکتا ہے قاضی صاحب جاتے جاتے اسمبلی میں جا کے ووٹ بھی ڈال دیں 2 تائی اکثریت کے لیے. جی ثاقب بشیر صاحب, ہم تو یہ سن رہے تھے یہ آئینی ترمیم کے شرلی سے پہلے کہ عمران خان صاحب باہر آنے والے ہیں اور ان کے مقدمات اب بہت تھوڑے سے رہ گئے ہیں. تو یہ ایک عجیب ہی جو ہے معاملہ, میڈیا کا ایجنڈا ایسا سیٹ ہوا ہے کہ وہ جتنے بھی کیسز سے عمران خان کے حوالے سے, اس کے اوپر تو اب میڈیا پہ بات ہی نہیں ہوتی. اب تو آئینی ترمیم, سپریم کورٹ, قاضی عیسیٰ, آئینی عدالت, تو ان کیسز کا کیا ہوا, اور لیگلی عمران خان صاحب ابھی کتنے عرصے تک باہر آنے کا ان کا امکان ہے لیگلی تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. کچھ عرصہ قبل تک تو مطلب یہ تھا کہ اب 1 2 3 یہ کیس ہیں, اس کیس کا یہ فیٹ ہے, یہ فیٹ ہے, یہ فیٹ ہے, اس میں اتنے اندازہ لگ سکتا ہے. اب تو سچویشن یہ ہے کہ ایک کیس ختم ہوتا ہے تو دوسرا بن جاتا ہے, دوسرا ختم ہوتا ہے تیسرا بن جاتا ہے. تو اس حوالے سے یہ کہنا کہ وہ کب تک باہر آ جائیں گے کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن ان کے 2 کیس چل رہے ہیں, دونوں کیسز کے حوالے سے بڑے دلچسپ قسم کے فیکٹس ہیں. ایک ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ نیب کی ترامیم جب بحال ہوئی تو ان کا جو کیس تھا یہ توشہ خانہ 2 کا کیس, وہ نیب کی جورسڈکشن سے نکل کر FIA کے جورسڈکشن میں چلا گیا. وہ اسپیشل جج سینٹرل اس کو سن رہے ہیں. تو ہوا کچھ یوں کہ 9 سپٹمبر کو وہ کیس جاتا ہے اسپیشل جج سینٹرل کے پاس 10 سپٹمبر تک, اور 10 سپٹمبر سے لے کر آج تک جو ہے وہ اس میں بیل میٹر جو ہے وہ پینڈنگ تھا بشرا بی بی کا, عمران خان کا, اس پر آج تک جو ہے وہ ڈیسیژن نہیں ہوا. لیکن دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ FIA نے تقریباً 14 دنوں میں سپلیمنٹری چالان اس میں جمع کرا دیا ہے. اور جو FIA کے جج ہیں اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن صاحب, انہوں نے DG FIA کو خط لکھا ہے اور یہ یاد دہانی کرانے کی کوشش کی ہے اپنے رجسٹرار کے ذریعے کہ FIA کے جو کیسز FIA کورٹ میں پینڈنگ ہیں ان میں 6 سال سے جو چالان ہیں وہ جمع نہیں ہوئے. 6 سال سے چالان جمع نہیں ہوئے, یہ یاد دہانی کرانے کی کوشش کی گئی ہے FIA کو. لیکن FIA نے اس کیس میں 14 دن میں ایک سپلیمنٹری چالان جو گواہوں کی لسٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کر کے انہوں نے
سبمٹ کر دی. اب یہ کیس جو ہے وہ چل رہا ہے, 2 اکتوبر کو فرد جرم عائد ہونی ہے. اب جو نیب والا کیس ہے اس میں دلچسپ فیکٹ یہ ہے کہ نیب احتساب عدالت میں اگر کوئی ایکٹیولی اور تیزی سے کیس چل رہا ہے تو وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے, جس میں ہر دوسرے تیسرے دن سماعت ہوتی ہے. لیکن اسی احتساب عدالت میں اور جتنے بھی کیسز ہیں ان میں 1 ڈیڑھ 2 ماہ کی جو ہے وہ پڑتی ہیں تاریخیں. اور وہ جو ریفرنسز 2019 20 21 میں دائر ہوئے تھے ان کے کیسز کی سماعتیں بھی 3 ماہ جو ہے وہ ادجرن ہوتی ہیں. اس کیس کی روزانہ ہو رہی ہے, یہ کیس آگے بڑھ رہا ہے. اس کیس میں جو بریت کی درخواست ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے اور ہائی کورٹ نے یہ روک رکھا ہے کہ ٹرائل کنکلوڈ کر سکتے ہیں, فیصلہ جو ہے وہ نہیں سنا سکتے وہ. اچھا, ایک طرف الیکشن کمیشن پوچھ رہا ہے سپریم کورٹ سے کہ پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون کی وجہ سے جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے وہ غیر مؤثر ہو گیا ہے, تو دوسری طرف وہی پارلیمنٹ کا قانون اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت بھی ہے اور اس کا فیصلہ محفوظ ہے ابھی ہائی کورٹ کا. اسی قانون کے حوالے سے وہ جو مقدمات منتقل کرنے کے حوالے سے تھا, وہ قانون کے اوپر بھی تو چیلنج ایک ہوا تھا. جی وہ قانون کے اوپر چیلنج تھا, وہ ابھی معاملہ جو ہے پینڈنگ ہے ہائی کورٹ میں, اور لاہور ہائی کورٹ میں میرے خیال میں پینڈنگ ہے, اور اس پہ ابھی تک فیصلہ ہونا ہے. اس پہ فیصلہ کیا ہوگا, کس طرح امپلیمنٹیشن ہونی ہے, وہ ساری چیزیں ہائی کورٹ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. بہرحال جی, الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے, بڑا قابل احترام ادارہ ہے, لیکن احترام انہی کا ہوتا ہے جو دوسروں کا احترام کرتے ہیں, اور سپریم کورٹ سے بالاتر تو پھر بھی نہیں ہے. ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں, کل جو حشر سپریم کورٹ کے سامنے ہوا ہے جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کے سامنے جو کیس تھا, وہ جو ری کاؤنٹنگ والا گوہر بلوچ کیس ہے, وہ آپ کو پتہ ہے نظر ثانی لگی ہوئی تھی. اس میں نون لیگ والوں کی نظر ثانی تھی, نون لیگ کی نظر ثانی تھی. ایک ووٹ ان کا بڑھانے کا پلان تھا, اور انہوں نے جو پلان بنایا تھا, میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ ان کے خلاف بھی کارروائی کرتے اور اس آر او کو بھی بلاتے. مسئلہ یہ ہوا کہ آر او نے پہلے یہ لکھا کہ اس کو درخواست ری کاؤنٹنگ کی موصول نہیں ہوئی تھی. انہوں نے پھر الیکشن کمیشن کا ڈالا, تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ پتہ نہیں اس پہ ڈیٹ نہیں لکھی ہوئی تھی. تو مطلب آر او اور الیکشن کمیشن سے یہ کنفرم ہو گیا کہ کچھ بھی نہیں تھا, اور ان کی جو اپیل تھی وہ انہوں نے خارج کر دی. اور وہ سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے مان بھی گئے تھے. نظر ثانی میں آگے نظر ثانی میں آئے ہیں, تو آر او سے یہ تصدیق کروا کے لے آئے ہیں کہ وہ موصول ہوئی تھی. تو کیا اس پر مس کنڈکٹ یا اس کی جال سازی ہے. اور اس کے ساتھ ہی نعیم اختر افغان صاحب نے کہا کہ آپ ٹریبیونل میں چلے جائیں, آپ کا اچھا کیس بنے گا. حالانکہ یہ جال سازی, اس کو تو میرے خیال میں مثال بنانا چاہیے تھا, اور سپریم کورٹ کے سامنے اتنی بڑی جال سازی. آر او کی ہمت کیا ہے کہ آر او یہ نہیں, لیکن آر او بیچارہ پہلے اس نے کہا نا کہ نہیں موصول ہوئی, لیکن ظاہری بات ہے بعد میں پھر اسے بتایا گیا کہ نہیں یہ موصول ہوئی ہے. آپ سرٹیفائڈ کا وہ تو قاضی صاحب نے اپنے پاس یہ بینچ بنا لیا, یہ اپنے پاس کیس لگا دیا تھا. وہ جب شور مچا اور نعیم اختر افغان صاحب نے کہا کہ یہ بینچ تو امین الدین صاحب پریزائڈ کر رہے ہیں, اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم اس بینچ کو بینچ نیا, اور جمعے کون سی ڈیٹ دیں, جمعے کو, حالانکہ نظر ثانی وہ جو ریکاؤنٹنگ میں 1 نمبر بڑھنا تھا وہ نہیں ہو سکا, لیکن وہ بڑی دستانے چھوڑ گیا ہے. اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیا ہوتا رہا ہے. اور جو ریکاؤنٹنگ میں 3 جو قاضی صاحب نے وکٹنگ بقول عمران خان صاحب کی ہماری وکٹنگ کرا دی قاضی فیصل صاحب نے, ان میں بھی معاملات ٹریبیونل میں جانے چاہیے تھے. یہ بھی ٹریبیونل میں چلا جاتا, وہاں باقاعدہ ایویڈنس ہوتے, پتہ چلتا کہ کیا ہوا, کس طرح ہوا. اور یہاں سمری ٹرائل کر کے قاضی صاحب نے آئین اور اس کو دیکھ کے لا کو, انہوں نے کہا جی میں ٹیکس کو دیکھ کے جو ہے وہ فیصلہ کروں. جی بہت شکریہ حسنات ملک اور ثاقب بشیر. 30 ستمبر کا دن, پیر کا دن, بڑا اہم ہے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس منیب جو ہے قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس کے اس خط کا بینچ پہ بیٹھ کے جواب دیتے ہیں, اور پھر کیا وہ بینچ پہ بیٹھے رہیں گے, اور پھر اگر وہ بیٹھے رہتے ہیں تو کیا جو سپریم کورٹ کا 63A کا فیصلہ ہے وہ عارضی طور پہ وہ معطل کیا جا سکتا ہے یا نہیں. اب یہ بھی ایک عجیب معمہ ہے کہ شاید پہلی بار ایسے ہے کہ ایک آنے والے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں ہوا, اور بظاہر کل 27 دن رہ گئے ہیں, 26 یا 27 دن رہ گئے ہیں, اور جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں ہوا. اور لگتا یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور وکلا کی کچھ جو تنظیمیں ہیں, ساری نہیں کچھ, وہ کسی نہ کسی مصلحت کا شکار ہیں. اب پیر کے دن ہی معلوم ہوگا, صورتحال مزید واضح ہوگی. مطیع اللہ جان, MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.